الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء کی آیات نمبر 92 میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں۔ اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کر دینا لازمی ہے۔ اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیما ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ بس جو نہ پائے، اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخش پانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تفسیر ہے: کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت نازل ہوئی تو یہ عین ممکن تھا کہ کسی شخص کو کافر حربی جس سے جنگ ہو سمجھ کر مسلمان قتل کر دیں، اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ مسلمان تھا۔ اس لیے اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قتل خطا کے احکام بیان فرما دیے ہیں، یعنی کسی بھی حال میں مسلمانوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر غلطی سے مارا جائے تو اس پر کفارہ ہے، جس کا بعد میں ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا خون جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، 3 صورتوں میں سے کسی ایک کے سوا حلال نہیں۔ نمبر 1، جان کے بدلے جان۔ نمبر 2، شادی شدہ بدکار۔ نمبر 3، اسلام کو چھوڑنے والا، مرتد جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔ یعنی جب کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے 2 حکم ہیں، ایک کفارہ، دوسرا دیت یعنی خون بہا۔ کفارہ تو یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام مرد یا عورت کو آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کرے۔ کفارہ تو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں، دیت اگر وارث معاف کر دیں تو ساقط ہو سکتی ہے، مگر یہ اس وقت ہے کہ جب مقتول کے وارث بھی مسلمان ہوں یا کافر ہوں، لیکن ان سے معاہدہ ہو یا ذمہ ہو، جیسے آگے آ رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے وارث حربی کافر ہوں تو پھر قاتل کے ذمے صرف کفارہ ہے، یعنی ایک مسلمان گردن آزاد کرنا، اگر نہ ہو سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا۔ مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ دشمن ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مقتول مسلمان ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہے یا ذمہ ہے تو اس صورت میں بھی وہ 2 چیزیں واجب ہوں گی، دیت خون بہا اور کفارہ۔ یا دیت کو کفارے سے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ اسے غیر مسلم قوم کافر کا فرد سمجھ کر دیت کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مقتول معاہدہ یا ذمہ ہو، مسلمان نہ ہو، تو اس صورت میں بھی کفارہ اور وارثوں کو خون بہا ادا کرنا پڑے گا، مگر زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں بھی مسلمان مقتول ہی کی بات ہو رہی ہے۔ دیت 100 اونٹ یا اس کے اندازے کے ساتھ قیمت ہوگی، جو خطا کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہوگی۔ اگر کسی شرعی عذر یعنی مرض، حیض، نفاس وغیرہ کے بغیر ایک روزہ بھی چھوڑے گا تو نئے سرے سے دوبارہ 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ دوستو، آپ نے یاد پڑھی ہے، سمجھی ہے۔ اگر قتل ہو جائے کسی سے مظلوم کا تو اس کے بارے میں سزا لکھی ہوئی ہے، غیر مذہب کا آدمی اس کا قتل ہو جائے تو اس کے بارے میں سزا لکھی ہوئی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیا کریں، تاکہ اس طرح کی اچھی بات دوسروں کو پتہ لگے آپ کی توسط سے، تاکہ آپ پتہ لگے۔ جزاک اللہ، پلیز سبسکرائب۔